بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے تعلق سے ایک چیز جو بہت پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ کہ جس طرح ہم پر روزہ فرض ہے، اسی طرح سے یہ بھی فرض ہے کہ ہم یہ علم حاصل کریں کہ روزے کی حالت میں کون کون سی چیزیں ہیں جو جائز ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ناجائز ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو درست ہیں، صحیح ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے، اسے اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ بوجھ کا حاصل ہو جانا یہ علامت ہے، دلیل ہے، نشانی ہے، یہ پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی، خیر کا، اچھائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ چیز کہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے، ہمیں اس کی فکر کرنی ہوگی، اور فکر کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے تو نہ جاننے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل میں کسی طرح کی کوتاہی ہو جائے، بلکہ اگر تم نہیں جانتے فَاسْأَلُوا تو تم پوچھو، اہل الذکر سے، علماء سے۔ علماء اہل الذکر ہیں، یہ نصیحت والے ہیں، ذکر والے ہیں، یہ دوسروں کو بھلائی اور اچھائی کی تلقین کرنے والے ہیں۔ تم ان سے دریافت کرو، ان سے پوچھو۔ پوچھنا شرم کی اور عار کی بات نہیں ہے، بلکہ نہ پوچھنا اور نہ جان کر غلط کرنا یہ شرم کی بات ہے۔ تو لازم ہے کہ ہم یہ جانیں کہ روزے میں کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی چیزیں ناجائز ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں سنت ہیں، مستحب ہیں، فرض ہیں، واجب ہیں۔ ہم ان چیزوں کا علم حاصل کریں۔ میں آپ کو اس وقت وہ چیزیں نہیں بتاؤں گا جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، بلکہ میں ان چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جس کو ہم غلط سمجھتے ہی نہیں اور روزے کی حالت میں ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر غیبت، جس کا بیان اس سے پہلے گزر چکا۔ غیبت، دوسروں کی برائی کرنا۔ چغلی، دو لوگوں میں دشمنی ڈالنے کی نیت سے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، چغلی کرنا۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہم ادراک نہیں کرتے کہ یہ چیزیں ہم سے غلط ہو رہی ہیں۔ روزے کی حالت میں غیبت نہیں کرنی چاہیے، روزے کی حالت میں ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہیں، روزے کی حالت میں ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، روزے کی حالت میں ہم غصہ نہ کریں، روزے کی حالت میں ہم تحمل کریں۔ اس چیز کا ہمیں بہت سی بار احساس نہیں ہوتا، تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس احساس کو اپنے اندر بیدار کریں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، روزے کی حالت میں بھی غلط ہیں اور غیر روزے کی حالت میں بھی غلط ہیں، رمضان میں بھی غلط ہیں اور غیر رمضان میں بھی غلط ہیں۔ اسی طرح سے رمضان کے اندر خاص طور پر جس چیز پر ہم توجہ تھوڑی کم رکھتے ہیں، اور شاید ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل اس طرف دھیان نہیں دیتے کہ ہم سے فضول خرچی ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارا دسترخوان بہت لمبا ہو جاتا ہے، ہمارے دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں سجائی جاتی ہیں، کھائی بہت کم جاتی ہیں اور ضائع اور برباد بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے کہ کتنے ایسے خاندان ہیں جن کے پاس کھانے اور پینے کی چیزیں نہیں ہیں، جو لقمے لقمے کے محتاج ہیں۔ کتنے ایسے خاندان ہیں جن کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس افطار کے لیے افطار کے سامان موجود نہیں ہیں۔ اور یہ چیز میں مبالغتاً نہیں کہہ رہا ہوں، میں بہت زیادہ نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ میں نے ایسی بہت سی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے مدرسے کی تعلیم سے میری فراغت ہو چکی تھی اور میں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس وقت رمضان کی چھٹیوں میں مجھے خیال آیا کہ اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے اور چھٹیوں کے ایام یہیں گزار کر، جبکہ تمام طلبہ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، تمام اسٹوڈنٹس رخصت ہو چکے ہیں، میں چھٹی کے یہ ایام یہیں گزاروں اور میں کچھ لکھنے کا کام کروں۔ اس وقت
میں صحائے ستہ پر کچھ کام کر رہا تھا حاوی السنہ فی خلافیات الائمہ کے عنوان سے، کہ ائمہ کا یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ جو آپسی اختلافات ہیں فروعی مسائل میں، ان اختلافات کی وجہ کیا ہے اور ان لوگوں میں سے سب کی دلیلیں کیا ہیں، سب سے مضبوط دلیل کس کی ہے. یہ ایک بہت لمبا کام ہے، اور اگر یہ کام مکمل ہو جائے اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کے کرم سے، تو یہ کام تقریباً 30 جلدوں میں مکمل ہوگا، اور ایک جلد کی جو ضخامت ہوگی وہ قریب 700-800 صفحات کی ہوگی. تو میں اس کی پہلی جلد پر کام کر رہا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے انہی ایام میں پہلی جلد کی تکمیل اللہ رب العزت نے نصیب فرمائی. یہ انہی دنوں کی بات ہے، میں دن بھر لکھنے اور پڑھنے میں مشغول رہتا. افطار سے تھوڑی دیر قبل میں دکان پر جاتا اور موجود چیزوں میں سے کچھ چیزیں خرید کر اپنے افطار کا بندوبست کرتا تھا. گرمی ان دنوں بہت سخت تھی. وہاں پر کچھ گیٹ ایسے تھے جہاں پر واٹر کولر لگا ہوا تھا. میں روزانہ وہاں سے افطار کے وقت پانی لے کر آتا. ایک دن افطار سے چند منٹ قبل، 5-6 منٹ قبل میں پانی لانے کے لیے گیا، اور کسی وجہ سے مجھے پانی لے کر واپس لوٹنے میں کچھ تاخیر ہو گئی اور افطار کا وقت آ گیا. میں نے دیکھا کہ گیٹ پر جو موجود شخص ہیں، جو صاحب ہیں، کافی ضعیف ہیں، عمر بہت زیادہ، میرے خیال سے ان کی عمر 75-80 کے درمیان کی ہوگی. وہ وہاں پر بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ میں 2 یا 3 کھجوریں ہیں اور سامنے ان کے پانی ہیں. یہ دیکھ کر مجھے ایک دھچکا لگا، مجھ پر ایک کپ کپی کی کیفیت پیدا ہو گئی. تو میں وہیں رک گیا. جیسے ہی سائرن کی آواز آئی، انہوں نے وہ 2-3 کھجوریں جو ان کے پاس موجود تھیں انہوں نے وہ کھائیں، اور انہوں نے پانی بہت زیادہ مقدار میں پیا اور پھر اطمینان سے بیٹھ گئے. مجھے انہیں دیکھ کر اس قدر رحم آیا، میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ہمارے آس پاس ایک ایسا شخص ہے جو صرف چند کھجوروں سے افطار کر رہا ہے. چنانچہ میں دوڑا اپنے کمرہ پہنچا، اور میں نے افطار کے لیے جو بھی سامان لایا تھا میں نے سارا سامان اٹھایا، اور میں بھاگ کر جلدی ان کے پاس واپس آیا، اور میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے ساتھ افطار کر لیں. پھر میں نے بیٹھ کر ان کے ساتھ افطار کیا، اور اس کے بعد سے میں نے اپنا روزانہ کا یہ معمول بنا لیا کہ میں اپنے افطار کے سارے سامان لے کر انہی کے پاس جاتا اور گیٹ کے پاس بیٹھ کر انہی کے ساتھ میں افطار کرنے لگا، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ختم ہوا. میرا اس واقعے کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں اپنی نیکی بیان کروں، قطعاً نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. میرا اس واقعے کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد پر نظر رکھیں کہ ہمارے کون سے پڑوسی ایسے ہیں جن کے پاس افطار کا نظم نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کا نظم نہیں ہے، جن کے پاس سحری کا نظم نہیں ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس سحری کھانے کا انتظام نہیں ہوتا. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس افطار کا نظم نہیں ہوتا. تو اگر دوسری طرف ہمارے دسترخوانوں پر طرح طرح کی چیزیں سجائی جائیں، کچھ چیزیں کھائی جائیں اور کچھ چیزیں برباد ہو جائیں، اور ہمارا پڑوسی اس طرح بھوکا ہو، آپ یقین کریں کہ یہ رمضان المبارک میں کی جانے والی بہت بڑی غلطی ہوگی. اور یہ یاد رکھا جائے کہ ہماری ضرورت، ہماری حاجت اور ہمارے استعمال سے زیادہ جو چیز ہے وہ فضول خرچی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، ضرورت سے زیادہ خریدنے والے، ضرورت سے زیادہ چیزیں بندوبست کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور شیطان تو اللہ رب العزت کا ناشکرا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو. تو یہ فضول خرچی ایک ایسی وبا ہے
جو ہمارے اندر اس طور پر آتی ہے کہ ہمیں اس کا ادراک، اس کا احساس نہیں ہوتا، ہم شعور نہیں کر پاتے، ہم محسوس نہیں کر پاتے کہ یہ بھی گناہ ہو رہا ہے، یہ گناہ ہے میرے بھائی۔ جس طرح جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، زنا کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ ہیں، بالکل اسی طرح فضول خرچی بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فضول خرچی سے روکا ہے۔ تو یہ فضول خرچی ایک ایسی غلطی ہے جو عام طور سے ہم سے ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، تو ہمیں اس سے بچنا ہے اس مہینے کے اندر انشاءاللہ۔ اسی طرح رمضان المبارک میں کی جانے والی ایک ایسی غلطی ہے جس کا بہت سے لوگوں نے مجھ سے تذکرہ بھی کیا ہے کہ میں رات بھر جاگتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ رات بھر کرتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بس تھوڑی سی کبھی تلاوت کر لیتے ہیں اور باقی وقت موبائل وغیرہ میں اور اہل خانہ کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ سب لوگ جاگتے ہیں اور پھر دن میں سارے لوگ سوتے ہیں، بس صرف نماز کے وقت بیدار ہوتے ہیں اور عصر سے کچھ پہلے پھر ہم افطار کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں پورے دن سونے کا معمول بنا لینا یا دن کا اکثر حصہ نیند میں گزارنا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رات سونے کے لیے بنائی ہے۔ رات میں جو عبادت میسر آ سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے ہم عبادتیں کر لیں، نفل نماز کا، خاص طور سے تراویح کا، قیام اللیل کا اہتمام کر لیں۔ اس کے بعد اللہ کی توفیق سے جو ممکن ہو سکے تہجد کا اہتمام کر لیں، اور نفل نمازوں کے ساتھ ساتھ پھر قرآن پاک کی تلاوت ہو جائے، استغفار ہو جائے، تسبیح ہو جائے، اور پھر اگر نیند آتی ہے تو ہم سو رہے ہیں۔ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے۔ رمضان کا مطلب یہ نہیں کہ رات بھر جاگا جائے اور طرح طرح کے کاموں میں بہت سی بار موبائل پر گیمز کھیلتے ہوئے ان چیزوں میں اپنے وقت کو لگانا، اور خاص طور سے وہ بھی کہ رمضان المبارک کے مبارک ایام کو، مبارک راتوں کو ہم کھیل کود میں گزار دیں اور دن بھر سوتے رہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ یہ بھی رمضان المبارک میں کی جانے والی غلطی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ ابتلا ہے، بہت زیادہ لوگ مبتلا ہیں، لیکن جو مبتلا ہیں میری ان سے گزارش ہوگی کہ ہم اس عادت کو بدلیں۔ اس عادت کی جگہ پر ہم رات کو سونے کے لیے خاص کریں اور دن میں ہم جاگیں۔ اور روزے کا اصل لطف یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کر جاگے، اسے اللہ رب العزت کی محبت کا احساس ہو، یہ احساس ہو کہ میں اپنے رب کے لیے بھوکا ہوں، میں اپنے رب کے لیے پیاسا ہوں۔ پھر اسے احساس ہو کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اسی طرح بھوک کی کیفیت میں ہوتے ہوں گے، انہیں احساس ہو دوسروں کے دکھ کا، دوسروں کے درد کا، احساس ہو اللہ کی محبت کا، اللہ رب العزت کی خوشنودی پانے کا۔ تو رمضان المبارک کے دنوں کو جاگ کر گزارا جائے اور راتوں میں سونے کا اہتمام کیا جائے، لیکن کوشش ہو کہ کچھ نفلی عبادتیں رمضان المبارک میں زیادہ ہوں غیر رمضان سے۔ تو یہ چند ایسی چیزیں ہیں جن کا بہت سی بار ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم سے کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان غلطیوں سے بچنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھے۔ جب تک ہم دنیا میں رہیں اللہ رب العزت ہمیں ایمان و سنت پر زندگی عطا فرمائے اور ایمان و سنت پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ آپ اللہ کی امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔